آنا سے درود پڑھتے ہیں، حجرہ دل میں روشنی کے لیے۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج عشرہ رحمت کا آخری روزہ، ان کے 10واں روزہ ہے۔ ام المؤمنین امی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے۔ اللہ والو، روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کے اندر اسرار کیا ہیں، اس روزے کے راز کیا ہیں، اس کے اندر کون سے راز پوشیدہ ہیں اور اس کی باطنی شرائط کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فرض کیوں کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ شریعت کے اندر جو روزہ ہے اس کی تعریف یوں ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے سے بچنا اور جماع سے بچنا، صحبت سے بچا جائے۔ اللہ والو، روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے اور یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت سمیت تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے ہوں گے۔ رمضان کے جو روزے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں فرض ہوئے، 2 ہجری 10 شعبان میں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض کیے گئے۔ در مختار میں اسی آیہ کریمہ کے تحت یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ روزے کا جو مقصد ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، کیونکہ روزے میں نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ شریعت کی زبان میں جو تقوی کا عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کا سبب بننے والی چیز، یعنی ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ سے نفس کو بچایا جائے، آداب کا خیال رکھے بغیر صرف بھوکا رہنے سے تقوی کی معمولی سی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ بھوک سے نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں، جس سے خواہشات نفسانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن اگر روزوں کے مقصد اصل کو کامل طریقے سے حاصل کرنا ہے تو اللہ والو روزہ کامل طریقے سے رکھنا ہوگا۔ اور کامل روزہ کیا ہے؟ اللہ والے کہتے ہیں کہ کامل روزہ یہ ہے کہ روزے کے ظاہری آداب کے ساتھ اس کے باطنی آداب بھی پورے کیے جائیں۔ اب باطنی آداب کیا ہیں؟ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھے
اور حلال سے تو رک جائے، یعنی کہ حلال اشیاء کھانے سے تو رک جائے، لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یعنی کہ غیبت کرتا رہے، جو حرام بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اب یہ بھی معنی ہے کہ حلال کھانے پینے جماع سے تو خود کو بچائے گا، لیکن حرام دیکھنے، حرام بولنے، سننے، کرنے اور حرام کمانے سے نہ بچا۔ اب حرام دیکھنے کی کیا تعریف ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھنا حرام ہے، جیسے فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں، یا بازار میں جاتا ہے تو بد نگاہی کرتا ہے۔ حرام بولنے سے کیا مراد ہے؟ غیبت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، فحش کلام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، حرام سنتا ہے، جیسے گانے ہیں، یا غیبت کی طرف کان لگائے رکھتا ہے، یہ حرام سننے کے اندر آ جائے گا۔ اب حرام کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کا دل دکھانے والے ہوں، مارا ماری کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے اور دھوکے سے بھی باز نہیں آتا، نوکر ہے تو رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اور یوں اس کی تنخواہ میں حرام داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سب وہ ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا حدیث مبارکہ کے تحت کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اگرچہ فرض سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ائمہ دین نے روزے کے جو باطنی آداب بیان کیے ہیں، اس کا اجمالی معنی یہ ہے کہ تمام اعضاء کا روزہ رکھا جائے، یعنی کہ ہر عضو کو گناہوں اور فضول کاموں سے بچایا جائے۔ اب اعضاء کے روزوں کی تفصیل آداب کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے کہ جو پہلا ادب ہے کہ نگاہیں جھکا کر رکھے اور انہیں ہر مذموم اور مکروہ چیز دیکھنے سے بچائے، اور اپنے قلب کو، اپنے دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی ساری چیزوں سے بچائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کے قلب کو، اس کے دل کو غافل کر دے گی، ان چیزوں کے متعلق سوچنے سے بھی محفوظ رکھے۔ دوسرا ادب کیا ہے کہ فضول باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فحش کلامی سے، بد اخلاقی سے، لڑائی جھگڑے سے زبان کی حفاظت کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے ہر ناجائز اور ناپسندیدہ چیز سننے سے کانوں کو محفوظ رکھے، کانوں کو بچا کر رکھے۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ ہاتھ، پاؤں اور بقیہ اعضائے جسمانی بھی گناہوں سے دور رہیں، ان کو بھی گناہ سے دور رکھے۔ اب پانچواں ادب جو بیان کیا گیا، خالص، حلال اور پاکیزہ رزق سے افطاری کرے۔ حرام یا مشکوک مال سے افطار کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ شخص جو گھر اچھی طرح تعمیر کر کے مکمل ہونے کے بعد اسے گرا دے۔ لہذا صرف حلال سے افطار ہو اور اس میں بھی اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ پیٹ بھر جائے، اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یا اس کو اس تراویح کے اندر، عبادات کے اندر لطف نہ آئے، قیام کے اندر لطف نہ آئے، سجدے کے اندر لطف نہ محسوس ہو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک بھرے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسند نہیں ہے۔ اللہ والو غور کرو، روزے کے ذریعے اللہ رب العزت کے جو دشمن ابلیس پر غلبہ اور نفسانی خواہشات کا توڑ کیسے ہوگا۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اس نے اپنے پیٹ کو اپنا کھانے سے دور رکھا، لیکن جیسے افطار ہوا تو ٹھونس ٹھونس کر کھانے لگ گیا۔ اب لوگوں کا معمول کیا ہے کہ ماہ رمضان کے لیے انواع و اقسام کے کھانوں کے منصوبے بناتے ہیں، اور جیسے کھانے پورا سال نہیں کھائے ہوتے ویسے اس مہینے میں کھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ بھوک کے ذریعے خواہش نفسانی کو مارنا ہے، تاکہ نفس کو تقوی پر قوت حاصل ہو جائے
لیکن جب صبح سے شام تک تو معدہ خالی رہا، بھوکا رکھا جائے گا، یہاں تک کہ کھانے کی خواہش پورے جوش پر پہنچ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے لذیذ کھانے دے کر سیر کیا جاتا ہے، تو اس سے نفس کی لذت و خواہش اور طاقت میں کمی کی بجائے بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اور نتیجے میں وہ خواہشات بھی ابھریں گی جو عام دنوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ روزے کی جو روح ہے اور جو روزے کا مقصد ہے، وہ تو ان قوتوں کو کمزور کرنا ہے جو برائیوں کی طرف لوٹانے میں شیطان کا ذریعہ ہے۔ یہ چیز کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان کھانے کا پردہ حائل کر دے، وہ عالم ملکوت کے مشاہدے سے پردے میں رہتا ہے۔ اب چھٹا ادب جو مشائخ نے بیان کیا کہ افطار کے بعد روزہ دار کا دل امید اور خوف کے درمیان جو ہے وہ متردد رہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کا روزہ قبول کر کے اللہ رب العزت نے اس کو مقربین میں بھی شامل فرمایا ہے یا اس کو مسترد کر دیا ہے اور دھتکارے ہوئے لوگوں میں داخل کر دیا ہے۔ امید اور خوف کی یہ کیفیت صرف روزے کے بعد نہیں، بلکہ جب بھی عبادت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، صلاۃ تسبیح پڑھے، تراویح پڑھے، نماز پڑھے، پنجگانہ، ذکر الہی کرے، کوئی بھی عبادت کرے، تو اس عبادت کو کرنے کے بعد قلب انسانی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، وہ یہی سوچ بچار کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ آیا میں نے جو عبادت کی ہے کیا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے کامل ترین مقبول ترین بندوں میں شامل کیا ہے یا دھتکارے ہوئے لوگوں میں شامل فرمایا ہے؟ تو اسی طرح کیا ہے کہ جو اس کا دل ہے امید اور خوف کے درمیان رہے۔ اللہ والو، ان آداب کے ساتھ ایک نہایت اہم چیز یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے وقت جیسے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح دل میں یہ بھی نیت کر لے کہ میں روزے کے ظاہری اور باطنی تمام آداب پورے کر کے روزے کا جو حقیقی مقصد ہے یعنی کہ تقوی حاصل کروں گا۔ اس کے علاوہ دن کے وقت بھی اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرے، جو حصول تقوی کی جو نیت ہے وہ دل میں دہراتا رہے، اور اپنے افعال، حرکات، اقوال اور حالات پر نظر کرے۔ روزے کے جو باطنی آداب ہیں اس کو پورے بھی کر رہا ہوں یا میں نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کریم کے جو روزے ہیں، رمضان کریم کا ہر لمحہ اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس امر سے بچائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔